ایک وقت کا قصہ ہے کہ ایک ادنے سے شہر کے ایک ادنے سے گاؤں میں ایک خاتون اپنی دو بیٹیوں کے ساتھ رہتی تھی۔ ان کے نام تھے سنو وائٹ اور روز ریڈ۔ سنو وائٹ بہت ہی شرمیلی اور دریا دل تھی اور روز ریڈ بہت ہی جوشیلی اور شرارتی، ہر مرتبہ اگلی شرارت کی فراق میں رہتی تھی۔ احتیاط رکھنا روز، اتنی تیزی سے نہیں۔ میں ٹھیک ہوں امی، مجھے کچھ نہیں ہوگا۔ ہم نے تم سے کہا تھا نا۔ سنو وائٹ اور ریڈ روز ہر دن اپنی ماں کا ہاتھ بٹاتی گھر کے کام کاج میں۔ دن ختم ہونے پر ان کی ماں انہیں پریوں کی کہانی سناتی۔ ان کی عام سی روزمرہ کی زندگی تھی سردیوں کے موسم کی ابتدا تک، جب حالات دلچسپ ہونے لگے۔ ایک رات وہ خاتون اپنی بیٹیوں کو کہانی پڑھ کر سنا رہی تھی۔ انہوں نے دروازے پر ایک دستک سنی۔ تینوں کی تینوں سکتے میں آ گئی۔ انہوں نے گھبرا کر دروازے کی اور دیکھا اور اس بات سے فکر مند ہو گئی کہ دوسری اور کون ہوگا۔ فکر مت کرو میری بچیوں، یہ کوئی مسافر ہوگا جو راستے سے بھٹک کر راستہ پوچھ رہا ہوگا۔ میں جا کر دیکھتی ہوں۔ نہیں امی، یہ میں کروں گی۔ نہیں، اے خدا، یہ کیا بلا ہے؟ یا اللہ، یہ کیا ہے؟ مہربانی کر کے چیخنا بند کیجیے، میں بس ایک بھالو ہوں۔ مہربانی کر کے خاموش ہو جائیے، میرے کانوں میں درد ہو رہا ہے، مجھے بس تھوڑی مدد کی ضرورت ہے۔ میں ٹھنڈ سے ٹھٹر رہا ہوں اور میں بھوکا ہوں۔ ان سب نے چیخنا بند کر دیا جب بھالو بولنے لگا۔ وہ دوسرے بھالوؤں کی نائی نہیں تھا، اس کی آواز میں حلیمی تھی۔ معاف کرنا، مہربانی کر کے اندر آئیے۔ تینوں نے ان کی جانب دیکھا اور اسے اندر آنے کہا۔ آپ برف سے ڈھکے ہیں، میں آپ کی مدد کرنا چاہوں گی۔ اوہ، یہ کیا کر رہے ہو؟ نہیں، مت کرو، نہیں، بند کرو یہ سب۔ نہیں نہیں۔ ٹھیک ہے، بس کافی ہو گیا۔ اب تم دونوں انہیں کچھ گرم پینے دو، انہیں کمبل دو روز۔ اس رات ایک نئی دوستی بن گئی جو پوری سردیوں کے موسم تک چلی۔ ہر روز بھالو ان کے گھر آتا اور ان کے لیے تحفے لاتا۔ وہ انگیٹھی کی گرماہٹ میں ان کے ساتھ بیٹھتا اور وہ اسے کہانیاں پڑھ کر سناتی۔ دونوں ہی ان کا ساتھ پسند کرتی تھی۔ پھر جیسے جیسے وقت گزرا، سردیاں ختم ہو گئیں۔ اب اس کے جانے کا وقت آ گیا تھا۔ اگر یہ طلسم کا اثر نہ ہوتا تو میں تم دونوں سے نہیں ملتا۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ کون سا طلسم؟ آپ کہیں مت جائیے، ہمارے ساتھ ہی رہیے۔ مجھے جانا ہوگا۔ ہر اس چیز کے لیے شکریہ جو تم نے کی، پر اب سردیاں ختم ہو گئی ہیں، مجھے جانا ہوگا۔ اور پھر وہ چلا گیا، اپنے ان دوستوں کو پیچھے چھوڑ کر جن سے وہ اتنی محبت کرنے لگا تھا۔ کچھ دنوں کے بعد سنو وائٹ اور روز ریڈ جنگل میں گئی پھل اور لکڑیاں چننے کے لیے۔ اچانک انہوں نے عجیب چلاہٹ سنی جو ان کے پیچھے سے آ رہی تھی۔ وہ آواز کے پیچھے گئی اور ایک عجیب منظر دیکھا۔ ایک بونے کی لمبی داڑھی ایک گرے ہوئے درخت میں پھنس گئی تھی اور وہ نا امید ہو کر اوپر نیچے اچھل رہا تھا۔ او بکواس داڑھی اور لعنت ہے اس درخت پر۔ تم دونوں گھورنا بند کرو، یہاں جلدی سے آؤ اور میری مدد کرو۔ انہوں نے اپنی چیزیں نیچے پھینکی اور دونوں نے مل کر درخت کو اٹھانے کی کوشش کی۔ جتنا وہ کر سکتی تھی اسے کھینچتے ہوئے اور اٹھاتے ہوئے اپنی پوری طاقت انہوں نے لگا دی۔ پھر دونوں نے ہار مان لی۔ اچانک روز ریڈ کو ایک ترکیب سوجھی۔ بونا اوپر نیچے اچھل رہا تھا جب تک اسے یہ دکھ نہیں گیا کہ روز ریڈ کے ہاتھ میں کیا ہے۔ نہیں، رکو، تمہارے خیال سے تم کیا کرنے والی ہو؟ نہیں، رک جاؤ، نہیں، میری بیش قیمتی داڑھی۔ دونوں لڑکیوں کو بونے کے اس برتاؤ سے بہت مزہ آیا۔ انہوں نے اس کی مدد کی تھی، پھر بھی وہ ان سے ناراض تھا۔ وہ ان پر چیختا رہا جب وہ جنگل میں ان سے دور چل کر جا رہا تھا، ان کی مدد کا شکریہ ادا کیے بنا۔ اگلے ہی دن لڑکیوں نے دریا کے پار سیر کرنے کا فیصلہ لیا۔ اگلے ہی دن انہوں نے چیخ اور پکار سنی اس بونے کی جن سے وہ پہلے مل چکی تھی۔
बहनें एक मर्तबा फिर उसकी मदद के लिए दौड़ गई। इस दफा उसकी दाढ़ी एक बड़ी सी मछली के मुंह में फंस गई थी। ओ अहमक मछली, तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई? अब आपने खुद को किस मुसीबत में फंसा लिया? क्या तुम देख नहीं सकती कि ये खौफनाक मछली मुझे पानी में खींच